بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کا عظیم فاتح سکندر اعظم جو صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے والا نوجوان بادشاہ تھا۔ سکندر اعظم بچپن سے ہی ایسی عادات اور خصوصیات کی مالک تھے کہ دیکھنے والے کہتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کا عظیم شخص بنے گا۔ ایک دفعہ سکندر اعظم نے محل سے دور ایک بڑا سا خیمہ بنوایا تھا۔ سکندر اعظم اپنا زیادہ تر وقت اسی میں گزارتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے سکندر اعظم سے سوال کیا کہ حضور، آپ کا اتنا بڑا محل ہے، آپ نے اپنے محل سے دور ایک خیمہ بنایا ہوا ہے، زیادہ تر وقت محل میں گزارنے کی بجائے اس خیمے میں کیوں گزارتے ہو؟ سکندر اعظم ہنسنے لگا اور کہا، میں نے یہ خیمہ اس لیے یہاں تعمیر کروایا کیونکہ میرے محل میں غریب اور مزدور آدمی آنے سے گھبراتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خیمہ یہاں تعمیر کروایا کہ کوئی بھی میری سلطنت کا آدمی میرے ساتھ بات کرنے میں ذرا سا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اور اس کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی بھی دشواری نہ ہو، اور میرے اس فیصلے سے میری رعایا بہت خوش ہوئی۔ دوستو، پھر ایک دن سکندر اعظم خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک وزیر سکندر کے پاس آیا اور سکندر اعظم کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہماری سلطنت کے ایک چھوٹی سی گاہوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش ہو گیا۔ سکندر اعظم نے پوچھا، بتاؤ کون سا مسئلہ پیش آیا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جب اس گاہوں میں کسی جوان کی شادی ہوتی ہے تو سہاگر رات کو یہی دلہا دلہن کو طلاق دیتا ہے۔ اس بات کا راز ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ طلاق دینے کی وجہ کیا ہے۔ پھر کہا کہ حضور، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک رسم اور رواج بنائی، یہاں تک کہ ہر ایک کی شادی میں طلاق کا ہونا معمول بن گیا۔ سکندر اعظم پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنا ایک عقل مند وزیر کو اس گاہوں میں بھیجا کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ آخر اس گاہوں میں کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاہوں میں پہنچ گیا۔ جب وزیر اس گاہوں میں پہنچا تو اس نے پورے گاہوں کا چکر لگایا، لیکن وزیر کو کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد وزیر اس گاہوں کی بزرگ کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اپنی شادیوں میں کوئی عجیب و غریب رسم و رواج کرتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہمارے دین میں رسم و رواج شامل نہیں ہے۔ جب وزیر کو کوئی اور راستہ نہ ملا تو اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس گاہوں کی تمام شادی شدہ نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے اور سکندر اعظم سے عرض کی کہ حضور، آپ ان سے معلوم کریں کہ آخر شادی کی پہلی رات کو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سکندر اعظم نے اپنی بڑا تلوار ان کے سامنے رکھ دیا اور ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان سب نے بتانے سے انکار کر دیا تو سکندر اعظم نے اپنا بڑا تلوار اپنے ہاتھ میں لے تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، غیرت مند شوہر ایک ایسی بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جو شادی سے پہلے ہی اپنا کنوار فن کھو چکی ہو؟ یہ سن کر سکندر اعظم بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور لڑکیوں کے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ ناظرین، جب ان کی گھر والوں کو پیش کیا گیا تو لڑکیوں کی والدین اپنی بیٹیوں کی قسم کھا کر ان کی بے گناہی کی گواہی دے رہی تھی۔ سکندر اعظم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سکندر اعظم نے وزیر کو کہا کہ بس تمہارا کام یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر اس گاہوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اتنی پاک باز اور شریف لڑکیاں شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وزیر اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا، آپ مجھے اس جگہ پر لے جائے جہاں تمام گاہوں کی لڑکوں اور لڑکیوں کی نکاح پڑھاتے ہو۔ تو بزرگ نے اس کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا، لیکن اس جگہ پہنچنے سے پہلے تمام گاہوں والوں کو ایک خفیہ غار سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے درمیان جا کر بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا۔ آخر کار وزیر
इस गार से निकलकर इस जगह पर पहुंच गया, मगर वहां पर भी वजीर को कोई सुराग ना मिला। फिर वजीर ने बुजुर्ग से कहा कि तुम्हें इस मुजरिम को तलाश करने में मेरी मदद करनी होगी। बुजुर्ग ने कहा, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? वजीर ने कहा, तुम गाहों में एक दुल्हा और दुल्हन को तैयार करो और इनकी शादी कराने के बाद इसकी डोली में दुल्हन की जगह मैं बैठ जाऊंगा। जब डोली घर पहुंचेगी तो इसके बाद मैं सबके सामने आऊँगा। पहले तो बुजुर्ग हैरान और परेशान हुआ, लेकिन इसे वजीर की बात माननी पड़ी। नाजरीन, जब डोली उठने लगी तो वजीर दुल्हन का लिबास फेंक कर बैठ गया। जब डोली इसकी घर दरमियान से गुजरी तो अचानक अंधेरा छा गया था और 3 खतरनाक शक्ल के आदमी सामने आए, जिनको देखकर डोली उठाने वाले नौजवान वहां से डर कर भाग गए। उन्होंने डोली का दरवाज़ा खोला और वजीर को बाहर निकाला, लेकिन वजीर लड़कियों के लिबास में था और दुल्हन की तरह मुँह पर दुपट्टा डाला हुआ था। जैसे ही उन्होंने वजीर की मुंह से कपड़ा उतारा तो वजीर को देखकर इनकी पैर तले से ज़मीन निकल गई और वजीर ने अपनी तलवार निकाली और इनको वहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन वो इनके सरदार को पकड़कर सिकंदर आज़म के पास ले आया। जब इस सरदार को सिकंदर आज़म के सामने हाजिर किया गया तो सिकंदर ने इससे सवाल किया कि क्या तुम वही मलहून हो जो गाहों की तमाम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता था? तो इसने कहा, हाँ बिल्कुल मैं ही था। तो सिकंदर आज़म ने कहा कि इसकी गंदगी के पीछे क्या वजह है? तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं भी इस गाँव का ही नौजवान हूँ। एक दफ़ा मैं अपनी बीवी को छोड़कर बाहर कारोबार के सिलसिले में चला गया और फिर मेरी बीवी को अकेला छोड़कर इस गाँव के लड़कों ने मेरी बीवी के साथ ज़्यादती की। जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी खुदकुशी कर चुकी थी। फिर इस बात का सबूत कागज़ पर मेरी बीवी ने लिख दिया था। मैंने भी इस दिन से ठान लिया कि मैं इस गाँव की किसी भी लड़की को कन्वारा नहीं रहने दूंगा। सिकंदर ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुमने इन चंद नौजवानों की सज़ा पूरी गाँव वालों को क्यों देते हो? अगर तुम इंसाफ लेने के लिए मेरे पास आते तो ज़रूर इंसाफ मिल जाता। तुम अपना इंतकाम लेने के लिए तुमने गलत रास्ता चुन लिया। इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसके बाद सिकंदर आज़म ने इसको तमाम गाँव वालों के सामने कत्ल करने का हुक्म दिया। दोस्तों, इसके बाद सिकंदर आज़म ने खोज लगाकर इन लड़कों को भी तलाश कर लिया जिन्होंने इसकी बीवी के साथ ज़्यादती की थी और इनको भी इंसाफ की कटोरे मिलाकर इनको भी सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसी वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया हो। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आप सब।